عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.
العالمين. صدق الله العظيم. سورہ زمر کی آخری آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، ایمان والے ہوئے، انہیں جنت کی طرف چلایا جائے گا، گروہ در گروہ چلایا جائے گا. اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ گزری ان میں ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جو کفار ہیں ان کو بھی جہنم کی طرف گروہ در گروہ جو ہے یہ چلایا جائے گا. دعا ہے مالک کریم ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور بلا حساب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کا شمار ان میں فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ رہا ہے وہ میں انشاءاللہ سلسلے کے دوران جو ہے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. نیت کرتا ہوں سناؤں گا اور انشاءاللہ. جی عمر بھائی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. دم عزت رب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت رب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت رب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت رب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت رب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے. تیری وحشتوں سے دل، تیری وحشتوں سے دل، مجھے کیوں
نہ عار آئے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے تو انہی سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے تو انہی سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا کہ علاج غم علم کا کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے دمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غوے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا حسن کا نام لے کر
تو پکار دیکھ غوے کہ وہ نہیں جو غافل، کہ وہ نہیں جو غافل، پس انتظار آئے دمیز تیرا مجھ کو، جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے، اور آخری وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو مالک کریم روشن فرمائے، ٹھنڈا فرمائے۔ اور ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ تو یہ تو ایک تخیل ہے امیر اہل سنت کا، اور آپ پہلے حج کی سعادت پا چکے ہیں، اور آپ نے کہا کہ پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ تو جو عاشقان رسول ہیں جو ابھی تک سعادت نہیں اس کی پا سکے، تو ایک ذوق اور شوق بہرحال ان کا بھی ہوتا ہے، اور ان کی بھی تمنا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میں عرض کر ہی رہا ہوں گزشتہ 2 دنوں سے، آج تیسرا دن ہے، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ احکام ضرور سیکھ لیجئے۔ احرام باندھنے کا طریقہ، پھر حج کے دنوں میں احرام میں رہنا ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک عرصہ ہے جو گزرتا ہے احرام کے اندر، تو ہمیں احرام سے احرام فرینڈلی ہونا ہے۔ تو ایک تو احرام باندھنے کا طریقہ ہمیں فریکوینٹ آنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں جو ہے وہ احرام باندھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اور احرام ہمیں فرینڈلی بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ طریقہ بھی آتا ہو اور احرام میں رہنا بھی آتا ہو، یہ بھی ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جذبہ دے یہ سیکھنے کا بھی۔ الحمدللہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی یہ سکھاتے بھی ہیں، تربیتی اجتماعات کا بھی انعقاد ہوتا ہے، مدنی چینل پر آپ سلسلے بھی دیکھتے ہیں، حج تربیتی اجتماعات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، تو انشاءاللہ حسب معمول یہ بھی جاری رہے گا، اور ہمیں اپنی ایفرٹ بھی کرنی ہے۔ کل رات جو ایک دل خراش بات دیکھنے میں آئی، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ سے شیئر کروں۔ یہی مجلس حج و عمرہ کا کاؤنٹر تھا، اور سعادت ملی مجھے بھی تھوڑی دیر وہاں حاضری کی، تو ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ آیا، اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ مجھے احرام باندھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو ان کو احرام باندھنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور پھر انہیں کہا کہ عمرے کا طریقہ آپ کو مطلب ہے، یاد ہے، عمرہ کیسے کریں گے، اس کو ریویژن کر لیں اس کا، تو وہ ہم کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، وہ کر لیں گے، مسئلے والی بات نہیں ہے، مسئلے والی بات نہیں، مسئلے والی بات ہے، کر لیں گے، جو کریں گے وہی بتا دیں، لیکن اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو اس مینز کے طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کو ایک مبلغ اسلام بھائی نے طریقہ بتانا شروع کیا، اور جب بھاگا جی آپ نے جب احرام باندھ لیں، نیت کر لینی ہے، اور پھر لبیک پڑھنا ہے 3 دفعہ، لبیک ان تلبیہ پڑھ کے جو ہے وہ سنایا، اور پھر کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو دہرا بھی لیں 1 دفعہ، تو وہ ان بیچاروں کو تلبیہ بھی نہیں آتا تھا، یعنی لبیک پڑھنا بھی نہیں آتا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو احکام سیکھنے کے حوالے سے گراف کس قدر جو ہے یہ نیچے ہے۔ اچھا، پھر ان کو ریوائز کرا، دہرایا ان کو، میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ریویژن کرتے ہیں اس کی، وہ بیچارے صحیح پڑھ بھی نہیں پا رہے، آپ فکر نہ کریں، ہم کر لیں گے، آپ فکر والی بات نہ کریں، فکر والی بات نہیں ہے، وہ ابھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں، کب جانا جی؟ اتوار کو جانا ہے، عمرے کی سعادت پانے جا رہے ہیں، اتوار کو جانا ہے جی، اتوار کو جانا ہے، تو آج منگل ہے، بدھ، جمعہ، جمعہ، ہفتہ، تو یہ 4 دن ہے، 5ویں دن روانگی ہے، تو فکر والی بات نہیں ہے، سیکھ لیں گے، کر لیں گے، یہ کبھی ذہن مت لائیے گا، فکر والی بات ہے، سیکھ لیں گے نہیں، سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ سیکھیں گے تو ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس ہے، بک ہے، میں پڑھ لوں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ پڑھیں گے۔ پھر جو ساتھ تھا اس نے کہا جی اگر پڑھنے سے خالی سب کچھ آتا ہوتا
تو لوگ بیوقوف نہیں ہے جو MBBS کر رہے ہیں اور اتنا عرصہ لگا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہیں، دنیا جہان میں ملتی ہیں ڈاکٹری کی کتابیں، آپ جناب لیں اور پڑھ لیں ڈاکٹر بن جائیں، نہیں، یہ سیکھنے سے بنتا ہے، اور یہ احکام پڑھنے سے بھی آتے ہیں اور سیکھنے سے بھی آئیں گے، اور ان کا ریویژن بھی کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات والا صفات نے، آپ نے الحمدللہ حج کا عملی طریقہ یہ بھی بتایا ہے، اور اس کا اور عمرے کا طریقہ بھی بتایا ہے، حاضری مدینہ کا طریقہ بھی بتایا ہے، پریکٹیکل طور پر بھی بتایا ہے۔ اس کی DVD باقاعدہ طور پہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی، اور مکتبۃ المدینہ نے ایک میموری کارڈ بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے، تو یہ آپ DVD ابھی سے دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کم از کم 4-5 دفعہ دیکھیں، آج پھر عرض کر رہا ہوں اس کو 4-5 دفعہ دیکھ لیں۔ حاجی امین ہمارے رکن شورا بھی ہیں، باب المدینہ مشاورت کے نگران بھی ہیں، ان کا مدنی پھول تھا، فیضان نماز کورس بھی کر لیں، بالکل فیضان نماز کورس کر لیں۔ مکہ پاک میں ایک اگر گناہ کریں گے تو 1,00,000 گناہ بنے گا، وہ یاد رکھیے، حرم مکی میں ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی بھی 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ کا ریشو بھی ویسے ہی بڑھے گا۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم کمانے جا رہے ہیں، کہیں سب کچھ جو ہے وہ الٹا معاملہ نہ ہو جائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، تو اس کے لیے ایفرٹ کر لیں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو اس کے ذرائع دے رہا ہے اور فری آف کاسٹ سکھا رہا ہے، الحمدللہ فری آف کاسٹ۔ فیضان نماز کورس ہے، فری آف کاسٹ ہے، ہر حج تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہیں، حج تربیت کرنے والے حاجی کیمپ میں اس ٹائم میں الحمدللہ بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، یہ بھی سارا ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ فری آف کاسٹ ہے، اور کوئی اس پر جو ہے اجرت کا معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ امیر سنت کی یہ سوچ ہے حجاج کی خدمت ہونی چاہیے، تو یہ الحمدللہ ہمارے اس ٹائم بھی کوشش کر رہے ہیں مجلس حج و عمرہ والے، تو آپ سب ذہن بنا لیں، جو جا رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں جا رہے وہ بھی، ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے بھی، ان کو پڑھیں گے بھی، اور فیضان نماز کورس اگر نہیں کیا تو یہ بھی کر لیں، اور نماز بھی ہمیں صحیح طریقے سے آنی چاہیے، اور لبیک بھی آنی چاہیے، اور صحیح آنی چاہیے۔ یہ لگے ہاتھوں ہی اب اسی سے آگے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے، اب آپ قرآن کیسے پڑھیں، یہ موضوع رکھ لیا آپ نے، بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، آپ قرآن بھی نہیں ہمیں پڑھنے دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کا جواب اپنی گفتگو میں دے دیا کہ ایک ہے کہ میں کہوں کہ میں پڑھتا ہوں، ایک یہ ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھا جائے تو میں واقعی پڑھتا بھی ہوں یا نہیں۔ تو میں اپنے طور پر رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، لیکن شریعت بتاتی ہے کہ آپ اس ڈائریکشن جو آپ جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ کہ آپ اس کے اندر بہت سارے اس میں پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا۔ نہ تو ہم تلاوت کرتے تو ہیں ہم، ٹھیک ہے، پھر انگلش یہ میں انگلش سے سمجھا دوں گا۔ یہ پروننسیشن ہوتی ہے کہ آپ آواز جو ہے نا، ساؤنڈ، یہ زبان کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جو زبان اس وقت میں بول رہا ہوں اردو، جی، اگر میں آپ کہوں یہ کہوں کہ آپ کا اشکال جو ہے یہ بڑا مفید ثابت ہوا میرے لیے، تو آپ اس میں مسکرائیں گے یا مجھے داد دیں گے کہ بڑی زبردست اردو بولی ہے آپ نے؟ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب آپ اشکال مزید پیش کریں گے یا نہیں؟ میرے پاس اس کے دو جواب ہیں جی، اشکال مزید پیش کریں گے یا نہیں؟ میں عرض کر، میرے پاس جی اس کے دو جواب ہیں۔ دے ایک تو جواب یہ، واہ جی واہ کیا بات ہے، ہائے ہائے کیا لفظ بولا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ہو۔ ایک تو یہ ہے، یہ جواب کچھ اور بھی شو کر رہا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ جواب خالد بھائی شو کر رہا ہے کہ ان کو بھی یہ بھی پیدل ہے بیچارے تلفظ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو اشکال مزید ہاں جی کے اوپر داد دے کہ کیا اردو بول ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی اردو پھر کسی اور سے چیک کرانی پڑے گی۔ کیا لفظ بولے آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں، یہ ایک تو ہے نا زمانہ تعریف نہیں، میں نے کہا جی دو جواب ہے میرے پاس۔ دوسرا ایک تو یہ ہو گیا، اس پر یہ آپ نے فرما دیا کہ بھئی جو اس پر داد دے گا تو وہ اس کی اپنی اردو کا حال کیا ہے یہ آشکار ہو جائے گا، جو جس کو اردو آتی ہے اس کے اوپر، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے جو ہے وہ نہ الفاظ کے اعراب بھی درست نہیں ہے اور طریقہ کار آپ نے بتا دیا۔ اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں آپ سے درست طریقہ پوچھوں؟ جی، اشکال کو مثلا کیا کہتے ہیں؟ صحیح لفظ کیا ہے؟ اشکال، ٹھیک ہے۔ مزید کا صحیح لفظ کیا ہے؟ مزید،
تو میں نے پوچھ لیا میم کے پیش کی اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا تلفظ درست نہیں ہے تو ساؤنڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے، آواز یہ کسی بھی زبان کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہ جڑے ڈونگے لوگ نے وہ ساؤنڈ کا خیال کرن سانو، اسی تے سادے جو لوگ ہیں، جو گہرے لوگ ہیں، جو مطلب بڑے جسے آپ کہیں کہ تھارولی پڑھ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ساؤنڈ کا خیال کریں، وہ سارا کچھ کریں. ہم تو دیکھیں سادے سے لوگ ہیں، نارمل سے لوگ ہیں، سادے سے سیدھے سے مسلمان ہیں، ہم تو دیکھیں تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، پڑھ تو رہے ہیں. میں ایک شعر سنا دیتا ہوں، سادے سے لوگ کیا کریں گے کہ ہم محرم لکھتے رہے وہ مجرم پڑھتے رہے، وہ ہم وفا لکھتے رہے، وہ یعنی ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو جہاں فرق آ جاتا ہے وہاں پر تو آپ کو توجہ کرنی ہوگی نا. اور دوسری بات ہے کہ پنجابی کے اندر اب جیسے گجراں والا ایک علاقہ ہے، تو اب اس کو میں گوجراں والا پڑھوں گا تو شاید وہاں کے رہنے والے پھر فون کریں گے حضور ہمارے شہر کا نام یہ گوجراں والا نہیں ہے، گجراں والا ہے. اسی طرح پروننسیشن آپ کی بنی. تو بات یہ ہے کہ جو کلام جس زبان کا ہے ویسے ہی پڑھنا ہوگا. آپ بنیادی طور پہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، آپ سندھی بولتے ہوں، مادری زبان جنہیں مدر ٹنگ کہتے ہیں، آپ ہندی بولتے ہوں، آپ پنجابی بولتے ہوں، آپ سرائکی، پشتو، بلوچی کچھ بھی بولتے ہوں، لیکن جب آپ عربی زبان بولیں گے تو ہمیں یہ حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. تو جب عربوں کے لہجے میں پڑھنے جائیں گے تو اس کی شرح بھی تو دیکھیں گے نا. تو اتنی تجوید رہنے والے لوگ ہم اس انداز میں کیسے پڑھیں؟ سیکھیں. پاکستان کے رہنے والوں میں سے آج تلاوت بھی کیا الحمدللہ. جی پاکستان میں قرہ حضرات بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہی درست خواں موجود ہیں جو صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں بلکہ پڑھانا بھی جانتے ہیں. جی ہمارا مدرسہ المدینہ بالغان الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس نے بہت ساروں کی مشکلات کا حل کیا کہ ہم ہر عمر کا جو طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے قرآن پاک پڑھنے کا ایک انتظام کیا. جی مدنی منا ہے اسے مدرسہ المدینہ میں داخل کروائیے، منی ہے تو اسے مدنی منیوں کی مدرسہ المدینہ میں داخل کروائیے. اچھا آپ کی عمر گزر گئی، آپ کہتے ہیں اب سیکھنے کی عمر تو نہ رہی، تو انگریزی کی کہاوت ہے کہ وہ بوڑھے گھوڑے کو نئے کرتب نہیں سکھائے جاتے. تو آپ کہتے ہیں میری عمر تو گزر گئی میں سیکھ نہیں سکتا، تو آپ نے ایسے ریکارڈ بھی تو پڑھے ہوں گے نا کہ فلاں جگہ پر جناب 70 سالہ بابے نے میٹرک کر لیا، 90 سالہ مائی نے یہ کر لیا. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ علم کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ تو حقیقت بھی مانے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں. تو اب آپ کو اگر کہتے ہیں کہ میں مدنی منوں کے ساتھ منیوں کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح قرآن پاک پڑھوں، مجھے تو شرم آتی، جھجک آتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے ہم عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ جائیں. ایسی ساری زندگی ہم ساری زندگی مطلب ایسے ہی گزار دی ہم نے ساری زندگی. آپ جیسے آج ہمیں بتا رہے ہیں ابھی قرآن کیسے پڑھیں، موضوع لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے. پھر مطلب میں نے ایک تعداد دیکھی ہے موٹر سائیکل چلانے والوں کی، تو موٹر سائیکل ہوتے ہیں 4 گیئر عام طور پہ. آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. جس نے جیسا سیکھا وہ ویسے ہی چلاتا ہے. کچھ خالد بھائی ایسے ہوں گے جو شاید تیسرے گیئر میں پورا شہر گھماتے ہوں گے، چوتھا لگاتے ہی نہیں ہوں گے. وہ کیا جس سے سیکھا اس نے شہر کے اندر سکھایا، وہاں چوتھا گیئر لگانے کی نوبت نہیں آتی. یہ جا رہا ہے لانگ روٹ پر، یہ تیسرے گیئر میں سارا موٹر سائیکل چلائے گا اور وہ پورا شہر جا کے گھومائے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے سیکھا کہاں سے. اگر مسجد سے سیکھا ہے اور کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ محلے کی مسجد میں سیکھا ہے. تو اس پہ یہی مشورہ دوں گا کہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ مجھے انگلش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے ٹیسٹ بھی تو دینا چاہیے نا کسی کو کہ انگلش آتی ہے یا نہیں. کیا ضرورت ٹیسٹ دینے کی ہے؟ ہمیں ٹیسٹ دینا ہے. ٹیسٹ دیں گے تو جو نہیں آتا وہ بھی سامنے آ جائے گا، کمزوری سامنے آ جائے گی. نہ بنا ٹیسٹ دے نہ پتا چلے کیا بس ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیا نہیں پتا چلے گا. اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ حصول ثواب. صحیح. لیکن تلاوت آپ جس شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ ہم ایک حرف پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. صحیح. قرآن پاک کی تلاوت کے اور بھی فضائل ہیں. جی. تو جب آپ تلاوت جس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اسی شریعت کا تو حکم ہے کہ اس کو درست پڑھنا بھی سیکھو. سبحان اللہ.
اتنی تجوید کے حرف حرف سے ممتاز ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے. ٹھیک. اچھا ایک تو ہو گیا نا تلاوت کے حوالے سے، اس کا دوسرا تعلق نماز کے ساتھ بھی بنتا ہے. ہاں. اگر آپ قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے تو نماز کے اندر اگر آپ غلط پڑھیں گے تو پھر وہ نمازوں کے مسائل ہوں گے، تو آپ کی عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکے گی. ٹھیک. تو جہاں دنیا جہان کے آپ کام ہیں وہ اس کا اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکھے بغیر نہیں چلا سکتے. ایک چھوٹی سی مشین، مطلب یہ آئی پیڈ ہی سامنے رکھا ہے، اس کو بھی اگر چلانے کے لیے مجھے آپشن معلوم نہیں ہے تو میں تو اس کو سامنے رکھ کے دیکھتا رہوں، یار یہ کیا، زیادہ سے زیادہ ایک دو بٹن چھیڑ دوں گا، پھر کہوں گا کہ یار یہ کیا ہو گیا، کون سی فائلیں کہاں کھول گی، گھبرا کے دوسرے کے حوالے کر دوں گا. تو یہ بھی سیکھا جاتا ہے. ایک ہے باقاعدہ سیکھنا، ایک ہے بے قاعدہ سیکھنا. قرآن پاک کی تعلیم جو ہے، قرآن پاک جو پڑھنا سیکھنا ہے، وہ ہم باقاعدہ سیکھیں. صحیح. تو اگر میں کہوں کہ میں نے درست کیا، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنا اس فن کا ماہر کہے کہ میں نے درست کیا. اب ویریفیکیشن ہو جائے گی میری کہ میں نے یہ درست کیا. تو یہ تھوڑا سا نعت خواں جیسے طرز بناتے ہیں. اب نعت کی طرز مشہور ہو چکی. ایک اسلامی بھائی، ایک نعت خواں، وہ نعت شروع کرتا ہے لیکن اس طرز سے ہٹ کر تھوڑا سا وہ 19-20 کر دیتا ہے. اب آپ بتائیں کہ کئیوں کے دل کے اندر وہ کیا کہہ لو کہ وہ تھوڑی کھلبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ 19-20 نہیں جی، وہ 10-20 ہو جاتا ہے. وہ چلو 10-20 کلام کی طرز میں جو وہ کر دے نا وہ 10-20 ہی ہو جاتا ہے. آج 10-20 ذوق اڑا دیتا ہے. وہ میرے ہاتھ میں مائک ہے، میں نے کر دیا. جو سن رہے ہیں پرانے نعت خواں، جن کو اس فن کا پتہ ہے، وہ مجھے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے تو نہیں جی. ٹھیک ہے. تو میں کہوں میں درست ہوں، اس کے بجائے اس فن کا ماہر، اس فن کا استاد وہ کہے درست ہے. تو میں ان اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اپنے طور پہ تو آپ سمجھتے ہیں میں صحیح پڑھتا ہوں، لیکن آپ قرآن پاک سکھانے والے کے سامنے کچھ تلاوت کر کے اپنی نماز، میں تو مشورہ دیتا ہوں پوری سنا لیں. مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ موجود ہیں صاحب خدمت کے لیے، اور جو ہے وہ اپنا کوشش کر ہی رہے. میں آپ کو عرض کروں جی، میں سوال جو آپ سے کر رہا تھا، جی جی، ان سوالوں میں میرے دل میں ایک بات تھی، وہ میں شیئر کرتا ہوں ناظرین کے ساتھ. وہ بات یہ تھی کہ 100 بہانے اور 100 باتیں، لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اپنی جھیپ مٹانے کے لیے. ورنہ پتا مجھے بھی ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا، پتا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا. اسی ہمیں ساری زندگی لگا چڑھی ہے، ایویں ساری زندگی لگائیے یا شیویں ساری زندگی لگائیے، ایسے ساری زندگی گزاری ہے یا ویسے ساری زندگی گزاری ہے، اس سے بحث نہیں ہے. بات یہ ہے قرآن کریم ہمیں درست طریقے سے پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے یا پڑھنا نہیں آتا. اگر تو پڑھنا آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو مجھے وہ سیکھنا ہے، مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. میں صاحب آپ کو بتاؤں حال کیا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ جو اوور کانفیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اوور کانفیڈنس کا، تو وہ بیچارے ان کو پڑھائیں تو بھی نہیں پڑھ پاتے. جیسے یہ میں لبیک کی آپ کو تلبیہ کی مثال دے رہا ہوں، کل رات کی مثال ہے، زندہ مثال ہے. پڑھا رہے ہیں ان کو، وہ بیچارہ زبان بھی نہیں وہ چیز آ رہی، اور بندہ کیا بول رہا ہے، میں فکر نہ کریں آپ، ہم کر لیں گے. نہیں، فکر کی بات ہی نہیں ہے. بات پہلے میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ فکر کی بات کی ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ فکر کی تو بات ہی نہیں ہے. فکر کی بات نہیں ہے. اگر دنیا کا کوئی سا بھی کام ہو، آپ نے خالی پہاڑ ہی چڑھنا ہو، جس کو پہاڑ سر کرنا کہا جاتا ہے، چوٹیاں سر کرتے ہیں، تو اگر کوئی منہ اٹھا کے چل پڑے کہ جناب وہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے نا، میں اس پہ اب چڑھ جاؤں گا اوپر اور میں چلنا شروع کر دوں، تو جو اس فن کے ماہر ہیں وہ تو مجھے پاگل قرار دیں گے کہ یہ دیکھو یہ چڑھ رہا ہے، اس نے ضروری انتظامات کیے کوئی نہیں، لباس اس نے وہ پہنا نہیں ہے، اس نے کوئی نقشے دیکھے نہیں ہے اور یہ چڑھنے دوڑ پڑا. تو عذر اور بہانہ جو آپ نے وہ پوائنٹ ریز کیا نا، ایک ہے عذر، ایک ہے بہانہ. عذر جو حقیقی مجبوری ہو وہ بیان کرنا، ایک ہے کہ بہانے لگانا. بہانے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کھڑکیاں کھلی ہوں اور دروازہ بند ہو. اب بندہ اندر ہے، وہ باہر ہی نہیں آ رہا، باہر آؤ، آپ آئے نہیں ہو، یہ دروازے باہر بند تھا، میں کیا کرتا؟ تو اللہ کے بندے کھڑکی کھلی تھی، اگر اندر چوہا آ جائے تو کیا دوڑ کے باہر نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟
تو بہانے لگانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہانہ لگا رہا ہوں، سامنے والے کو خاموش کروا رہا ہوں. یہ بہانہ تو تقریباً سمجھ لو کہ ایک وہ رٹا رٹایا بہانہ ہے کہ جناب اتنی عمر گزار دی، اتنی عمر گزار دی. یار کتنی عمر گزار دی اور عمر کے اندر آپ نے سیکھا کتنا؟ یہ اگر کوئی کہنے کی ضرورت کر لے پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. یار اپنے دل سے سوال کریں کہ یہ جو میں عذر پیش کر رہا ہوں لوگوں کو، بہانہ بصورت عذر پیش کر رہا ہوں، کہ کیا یہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے چھٹکارا حاصل کر سکوں گا؟ اللہ اللہ. صرف یہ کسوٹی رکھ لیں. اور دوسرا یہ بھی غور کر لیں کہ کہیں جھوٹ میں مبتلا تو نہیں ہو رہے یار آپ. توبہ توبہ. تو کرنے کے کام کے لیے آپ بہانے تلاش کر لیں کہ میں نہیں کر سکتا، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس کے لیے آپ جناب فل فال اپنا یعنی کہ پورے کا پورا زور لگا دیں. کہ کسی جگہ کوئی میچ ہے مثلا، آپ وہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے شام تک فٹ پاتھ پہ دھوپ میں بیٹھنا گوارا کر لیں گے. تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے 41 منٹ یہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں یار. بات ہے مقصود کی، بات ہے منزل کی اہمیت کی. اگر ہماری منزل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے تو اسی زندگی کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اور قرآن پاک بنیادی کتاب ہے ہمارے مذہب اسلام کی. تو اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر کس پہ توجہ دیں گے؟ تو اس کا گھر میں رکھنا، جی، اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، یہ ثواب کے کام ہے. ٹھیک. اور ثواب کی اہمیت آخرت میں پتہ چلے گی جب ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی. اللہ اکبر. جس طرح ہوتا ہے نا وہ ہم کہتے ہیں دنیا میں کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا ہو جاتے ہیں. جی. تو اب جناب کوئی جیسے ملک سے باہر جانے کا کسی کا دل میں سودا سماتا ہے کہ جناب میں ملک سے باہر جاؤں اور نوٹ کماؤں، تو اب وہ کیا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ جناب تھوڑی تھوڑی رقم آپ مجھے دے دو، کوئی 5000 دے دے، کوئی 10,000 دے دے، کوئی 2000، جتنے بھی، کوئی 1000 لے کے چلو یار وہی دے دو، یہ قطرہ قطرہ مل کے دریا ہو جائے گا تو میرا کام بن جائے گا، میرا ویزا لگ جائے گا اور میں بیرون ملک چلا جاؤں گا. تو کوشش میں، ایفرٹ میں ہم کتنے مخلص ہیں؟ سوال اس بات کا ہے سلمان بھائی. ٹھیک ہے. اگر ہم مخلص ہیں تو یقین مانیں کہ قرآن پاک پڑھانے والے کی ہم منتیں کریں گے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھا دیں. آج عالم یہ ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، سائل ہی نہیں. عالم یہ ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہے، سائل ہی نہیں، کہ لوگ سکھانے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ایک تعداد ہے جو اس کام کے لیے خود کو پیش کرتی ہے، ہمارا مدنی کام ہے. جی. لیکن سیکھنے والوں کا رویہ یہ بھی تھوڑا سا کشش والا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اگر آپ کو کشش محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے دل کا علاج کریں. بہت بہت پیاری بات کہی آپ نے. اور بالخصوص وہ لوگ جو بہانے بناتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نے زندگی ایسی گزار دی ہے ویسے گزار دی ہے، تو یہ ان چیزوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں اور احمقوں کی جنت میں کیا کرنا ہے ہم نے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جنت جو ہے وہاں پر جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے اور میدان میں آنا ہے اور کوشش کرنی ہے، کوشش بھی ہو ویسی. اور قرآن کریم اگر نہیں آتا تو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا سیکھنا ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی مولا میں سکھا رہا ہے. شارق بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت. جس میں آپ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. پھر آگے فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ ثواب لیکن اس کو ملے گا جو قرآن پاک صحیح پڑھے گا. ثواب تو بہت سارا ہے لیکن اگر کوئی غلط پڑھے گا تو اس کو ہو سکتا ہے گناہ بھی ملے. بالکل. اور فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے بہت سے قاری ہوتے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. اللہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہے
لیکن فرمایا کہ قرآن اس پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. یہ الفاظ بگاڑ رہے ہیں جو ہے وہ کوئی نہ حروف اصطلاح کا حروف مستعلیہ کا خیال ہے، نہ حروف حلقی کا کوئی لحاظ ہے، نہ حروف لین کا کوئی انداز ہے، نہ حروف مدہ کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی مطلب جو حروف کی صفات لازمہ ہیں. کلکلے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں کلکلا کرنا ہے، کلکلا ہوتا کیا ہے. یہ بھی بات ناظرین سوچ رہے ہوں گے یہ کلکلا کیا ہوتا ہے. چلیں یہ بھی عرض کرتا ہوں آگے چل کے. جی اعتکاف جو 1 ماہ کا ہوتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا، تو بمبئی میں اعتکاف جاری تھا. اسے 30 دن 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے ایک اسلامی بھائی ہیں، تو جدول بیان کیا گیا بھائی ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو جیسے جدول بیان کیا گیا تو وہ مجھ سے اکیلے میں آ کے ملے کہ حضرت وہ تو مجھے تو آپ کا جدول ایسا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں ملے گا اس میں، آپ تو صرف سکھائیں گے. میں تو ماہ رمضان میں ہر سال 10 قرآن پاک پڑھتا ہوں. واہ ماشاء اللہ 10 قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ، کیا بات ہے یار. سبحان اللہ. تو میں نے کہا چلے آپ مجھے سورہ فاتحہ سنا دیں. تو انہوں نے ایک آیت پڑھی. سلمان بھائی ایک آیت کے اندر بہت ساری ان کی غلطیاں تھیں. میں نے ان کو عرض کیا دیکھیے آپ ماشاءاللہ 10 قرآن پڑھیں یا 15 قرآن پڑھیں، لیکن ثواب تو جب ہی ملے گا کہ اب تب آپ اس کو جب صحیح پڑھیں گے. صحیح بات ہے. تو پھر وہ ان کا ذہن بنا، تو پھر وہ جو ہلکے لگتے ہیں ہمارے جس میں قرآن پاک اعتکاف میں سکھایا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی عنقریب آنے والا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا کیسے ہے. تو اس کے لیے یہ الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف کر لیجیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مرحبا. یہ بھی ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا. جی آپ سیکھ سکتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ہے. ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے. صحیح پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا ہوا صحیح ہے، ابھی ہمیں جو پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نے ویریفائی بھی کروانا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور روزانہ کے جو 5 مدنی کام ہیں ان میں اس سے 5واں مدنی کام جو ہے یہی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا. مطلب یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. تو پڑھنا ہے، پڑھانا آتا ہے تو پھر پڑھائیں، اور اگر نہیں آتا تو پھر پڑھنے والے بن جائیں. جی خالد بھائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک مقام پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین شخص کون ہے. 4 علامات بہترین شخص کی بیان کی. اس میں ایک علامت یہ بھی کہ جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، معزز فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. پھر فرمایا اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں کوشش کرتا ہے لیکن وہ ماہر نہیں، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے. کوشش کرے تو طبعی طور پر نہ پڑھ پائے. بالکل ایسا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمیں اس طرف رغبت دلاتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھے. پھر وہ فرمایا گیا اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لب و لہجے پر جب قرآن پڑھا جائے، سیکھا جائے عرب کس لفظ کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، جو لفظ کی حرکت ہے اس پر وہی حرکت پڑھی جائے. اگر انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھے گا توبہ تو سیدھے سیدھے معنی تبدیل کر دے گا، معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائیں گے. اور اگر معنی بدل جائیں گے تو مقصد یہی ہوا، مطلب اس کو بیان بھی کریں. جی یہ تو بیان بات اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے. معنی بدلے گا تو وہ کیا بنے گا؟ انعامتا اور انعامت فرق. جی قرآن کریم میں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں رب نے ہمیں سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اے اللہ عز و جل ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے. انعمتا کا مطلب ہے جن پر تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے کہ تو نے انعام کیا. اگر اس کو ہم انعام تو پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جن پر میں نے انعام کیا. استغفر اللہ رب. بندہ تو بندہ ہے، انعام کرنے والا رب العالمین ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ ایک حرکت کی تبدیلی سے اتنا بڑا معنی کا فساد ہوا. صحیح. اور جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں بندہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے صرف ایک حرکت کے تبدیل ہونے سے. تو اس پر ہمیں خوب دھیان دینا چاہیے کہ قرآن کا کہاں کہاں ہم غلطیاں کر کے اس کے مطالب کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی پڑھنے کی تلاوت کرنے کی جو ترغیب دلائی اور پھر اس پر جو ثواب ارشاد فرمائے، بشارتیں عطا فرمائی. فرمایا بڑی پیاری حدیث مبارکہ، فرمایا قرآن پڑھنے والا
جب بروز محشر آئے گا تو قرآن اس کے ساتھ تشریف لائے گا. اللہ قرآن فرمائے، قرآن رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل اس کو مزین کر دے، اس کو آراستہ کر دے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے سر پر تاج سجا دے گا. سبحان اللہ. پھر قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اس کو اور مزین کر دے. واہ جی واہ. اس کو کرامت کا حلہ، بہترین لباس پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. پھر قرآن عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں اس سے راضی ہو گیا. پھر قرآن عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل اس کو اور نواز. پھر رب العالمین جل وعلا کی طرف سے حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجوں پر چڑھتا چلا جا. سبحان اللہ. یہ قرآن سے بندہ محبت کرے. قرآن کی محبت ہی سلمان بھائی ایسی عظیم چیز ہے. جب بندہ یہ دیکھے ہم مختلف لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا انداز بہت اچھا ہے، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس کی باتوں میں بڑی چاشنی ہے، تو میں اس سے بالکل اٹریکٹ ہو جاتا ہوں اور اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب میں یہ دیکھوں کہ بندے کا کلام اتنا پیارا ہے اور جس کلام کو نسبت میرے رب العالمین جل وعلا سے ہے، اب دیکھیں قرآن، اس کو کاپی تو ہم نہیں کریں گے، قرآن رب کا ہے، لیکن رب کے قرآن کو جیسا اس نے نازل فرمایا، جن معانی اور مطالب کو لے کر وہ نازل ہوا ہے اور جن حروف و حرکات کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے، اس کو تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے رب العالمین جل وعلا نے کیا فرمایا ہے، اور جو فرمایا ہے اس کو درست پڑھیں گے تبھی ثواب کا ہم حصہ لے ثواب سکیں، کے حقدار ثواب بنیں پا گے. سکیں. بالکل بات یہ ہے جی، کام کریں گے مالک کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ اجرت دے گا نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کریم کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اور اگر اپنا اٹکل پچو چلائیں گے تو اپنے اٹکل پچو سے پھر جو ہے نا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی دلدل کے اندر جو ہے وہ دھنستے چلے جائیں. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی گال ہے، خیر ہی نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کے معاملے میں. خیر ہی نہیں، لوگ بولتے ہیں نا خیر ہی ہے جی، اور ٹھیک ہے جی، نہ خیر ہی ہے اور نہ ہی ٹھیک ہے جی. نہیں، جس طرح ہے ہم نے ویسے پڑھنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے آنا ہے، اسی لائن پر ہمیں چلنا ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. چھوٹی سی بات ہے، لام مفتوح اور جو ہے وہ لام کے ساتھ اگر آپ الف لگا دیں لام مفتوح کے ساتھ تو ایک بات بنتی ہے. ایک ہے لام زبر لا اور ایک ہے لام الف زبر لا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں آپ دیکھیں گے ایک لام زبر لا اور ایک لام الف زبر لا. صرف بولنے میں لگ رہا ہے جیسے ایک ہی ہے، لیکن ایک میں کیا ہے، ایک میں آواز جو ہے وہ آدھی ہے، دوسرے میں آواز تھوڑی سی آگے جا رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، لفظ لمبا ہو رہا ہے. وہ مدہ ہے اس لیے لمبا ہو رہا ہے. اس پہ جو ہے وہ پڑی حرکات ہیں، ان کو جو ہے وہ آدھے الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، تو اتنی ہی ہوتی ہے. آپ لام زبر لا کریں گے، لام مفتوح کریں گے، یہ تاکید کا معنی دے گا. جی لام مفتوح اگر کریں گے تو وہ تاکید کا معنی دے گا. جی لا یضربن، تو اس میں لام مفتوح بھی ہے تاکید کا، آگے نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. ٹھیک ہے، تو لام مفتوح بنا دیں گے تو وہ تاکید کا معنی دے دے گا. اور اگر لام الف زبر لا کر دیں گے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لمبا کر دیں گے، لا کر دیں گے، تو پھر یہ نفی کے معنی پیدا کر دے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور آسان سے مثال دیتا ہوں. آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا کفر نہیں کرتے، تیری ناشکری نہیں کرتے. وَلَا نَكْفُرُكَ، ٹھیک ہے، یہ لام الف زبر لا ہے. اس کا معنی ہے ہم تیرا کفر نہیں کرتے، ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لا نکفرک، ہم تیرا کفر نہیں کرتے، کفران نعمت نہیں کرتے. اب لا کو اگر لام زبر لا کر دیں گے، ولا نکفرک یوں بنا دیں گے، ولا نکفرک، تو معنی بنے گا یا اللہ ہم تیرا شکر بھی کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، معاذ اللہ، یا اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری نعمتوں کا کفر ضرور کرتے ہیں. لام مفتوح بن گیا، یہ تاکید کا معنی دے دے گا، ضرور یہ کام کرتے ہیں. استغفر اللہ. چھوٹی جی گل ہے، چھوٹی جی گل نہیں، بہت بڑی گل ہے. چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. قرآن کریم پڑھنا ہے اور جس طرح ہمیں دین اسلام نے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. اسی لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ آپ قرآن کریم سیکھنے کا ذہن دیتے ہیں، درست طریقے سے پڑھنے کا ذہن عطا فرماتے ہیں. ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے جو اوراد و وظائف ملتے ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ امیر اہل سنت کی جانب سے یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ آیت
کسی سنی عالم دین کو، قاری صاحب کو یہ سنا کے اس کا تلفظ جو ہے یہ درست کروا لیں تاکہ اس کی برکات بھی حاصل ہوں۔ ہم نے سیکھنا ہے، آج یہ نیت کر لیں، آج کے ہمارے سلسلے کا ایک ہی جو ہے وہ مین موٹیو ہے کہ ہم نے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ہے۔ ہمیں اگر آتا نہیں ہے تو ہم نے سیکھنا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے اور چھوٹوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین وللبنات ہے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان پوری دنیا میں اللہ پاک کی رحمت سے جہاں جہاں مدنی کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں یہ شعبہ اپنی بہار لٹا رہا ہے، اپنی دھومیں مچا رہا ہے، پاکستان میں بھی جاری ہے، ہند میں بھی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہے۔ جی الحمدللہ، بتائیں جی ہند میں کیا صورتحال ہے؟ مدرسہ بالغان جاری ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ جی امیر سنت کا یہ بھی مدنی پھول ہے نا کہ لفظ مدینہ مدنی یہ نہیں جانا چاہیے۔ مدرسۃ المدینہ پورا بولا ہے۔ مدرسۃ المدینہ یہ سیکھنے کے حوالے سے عرض کر دوں، جی ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں لفظ کہا جاتا ہے مدرسہ، اس کو تلفظ کروایا، چند سے پوچھا بھی کہ بتائیں درست لفظ کیا ہے، تو ایک تعداد جس کو درست لفظ بھی نہیں معلوم کہ درست لفظ ہے کیا، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم کیا سیکھیں، ہم نے کہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے، تو دیکھ لیں جس کو لفظ مدرسہ نہیں، اس کا درست تلفظ نہیں معلوم، مدرسۃ المدینہ۔ امیر علیہ سنت نے اس کی مشق کروائی مدنی مذاکرے میں۔ پیارے امیر علیہ سنت کا پھر پیارا انداز ہے، وہ سکھاتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، بار بار پڑھوایا مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اس کی مشق کروائی اسلامی بھائی۔ یہ انداز ہے امیر علیہ سنت۔ کیا بات ہے۔ جی الحمدللہ، مدرسۃ المدینہ، جزاک اللہ۔ مدرسۃ المدینہ ہند میں بھی کئی سارے مقامات پہ لگتے ہیں۔ ہمارے کل جو ہند صدر کے ذمہ دار ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ 1000 مقامات پر اسلامی بھائی کو پڑھایا جا رہا ہے، جس میں 8000 شرکا ہیں۔ یہ سب قرآن پاک صحیح کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا قرآن پاک صحیح کیا، وہ مطلب ایک کوئی بزنس وغیرہ کرتے تھے، انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور کچھ مہینے تک پڑھائی کی انہوں نے، اس کے بعد وہ اپنا بزنس کرتے کرتے انہوں نے اپنا قرآن پاک صحیح کیا اور الحمدللہ وہ امامت کرانا انہوں نے شروع کر دیا۔ جی ماشاء یعنی یہ ایک بہار ہے، اور کئی الحمدللہ اسلامی بھائی اس کی برکت سے قرآن پاک صحیح پڑھنے والے بن گئے۔ وہ صحیح کہتے ہیں یار پہلے تو کبھی ایسا کوئی بتاتا نہیں تھا، ابھی یہ نئی دعوت اسلامی والے کیا کیا نئے مطلب پہلے سے کوئی بتاتا نہیں تھا کیسے پڑھنا چاہیے، ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہار یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کا موقع مل گیا۔ مدینہ مدینہ حروف کی جو صفات ہوتی ہیں نا، صفات لازمہ، ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ اور ایک ہوتی ہیں صفات غیر لازمہ۔ پھر صفات لازمہ میں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ متضادہ اور ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ان دونوں کے الگ الگ معاملات ہیں۔ پھر آگے ایک موٹی سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ آپ دیکھیں حروف کی جو صفت ہوتی ہے صفت استعلاء، ٹھیک، حروف مستعلیہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو جو ہے پڑھنا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ، ان میں صفت استعلاء کو لانا بھی ضروری ہے۔ آپ حروف مستعلیہ میں اگر ان کی صفت استعلاء کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ حروف مستعلیہ نہیں دیں گے، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو ان کو اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔ ایک ہے تا اور ایک ہے طا، تا اور طا، فرق کیا ہے؟ فرق صرف استعلاء ہے۔ حروف مستعلیہ آپ نے اس کو پر کر دیا، تا ہے طا، اس کو پر کر دیں گے تو یہ طا بن جائے گا، اور باریک کر دیں گے تو یہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ کی ادائیگی درست ادائیگی آنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے زال، زا اور ضا، یہ ان تینوں کا بھی جو ہے وہ ادائیگی الگ الگ ہے۔ لفظ بولنے میں آواز ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، اگر آپ اس کا دھیان نہیں رکھیں گے، زال اور زا ان دونوں میں اگر فرق نہیں کریں گے تو بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضا میں اور زال، زا اور ضا ان تینوں میں فرق نہیں کریں گے تو پھر بھی مسئلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور بڑا پھر گمبھیر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ نماز میں معنی فاسد ہو تو نماز احساس ہو جائے نا کہ یار مجھے حاجت ہے، میں نے سیکھنا ہے، جی، جب میرے اندر سے آواز آئے گی نا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اندر سے اپنی آواز خود سنے تو صحیح ایک دفعہ کہ آپ کا انر دل سے کیا آواز آ رہی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا صحیح سیکھ لو یا نہ سیکھو، دل تو یہی آواز دے گا کہ اس کو آج نہیں ابھی سیکھنا شروع کر دو۔ تو آپ نے تھوڑی وضاحت کی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کوئی گھبرا نہ جائے یار کہ اتنا یہ تو مشکل ہوگا اس طرح سیکھنا وغیرہ،
تو مشکل کوئی کام نہیں ہوتا، جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا ہاں جی، تو وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ اپنی مادری زبان سے ہٹ کے دیگر زبانیں بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب جدی پشتی پنجابی، صحیح بات ہے، اس کو اگر باہر کے ملک جانے کا موقع ملے تو وہ جناب یہاں بھی کچھ انگریزی سیکھ لے گا، کچھ باہر جا کے سیکھ لے گا، صحیح، اور جب واپس آئے گا تو وہ ایسی فلوئنٹ بول رہا ہوگا تیزی کے ساتھ کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار اس نے سیکھی کیسے ہے۔ صحیح بات، تو نیا علم سیکھنے میں، نیا انداز سیکھنے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی تھی، ہم نے سیکھی ہیں۔ سیکھی ہیں، ایسی بات، تو یہ تو پھر لازم ہے سیکھنا ہم پر۔ صحیح، ماشاءاللہ جی، مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ ناظرین کیا خیال کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، میسج بھی کر رہے ہیں، میسج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ، آپ کی کالز بھی لیتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ اس ماہ کا جو ہے وہ تشریف لا چکا ہے، جمادی الاولیٰ کا۔ تو اس کو آپ نے جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے اگر ابھی تک اس کو حاصل نہیں کیا، اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ پڑھتے رہیں گے تو بھی ہمارا دن بنتا رہے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے والے کام کرنے ہیں۔ اور بڑا زبردست ایسے ہے، اس کے شروع میں ہے مالٹے کے فوائد، واہ سبحان اللہ، یہ مالٹے بنے بھی ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ کوئی گلاس جوس کا لگ رہا ہے، مالٹے کی جوس کا گلاس ہے۔ یہ میں ایک بات وہ کروں گی، پھر ان لیتے ہیں اس کو۔ یہ ہے سامنے سرے ورق پر ہے، صفحہ نمبر 49 پر ہے مالٹے کے فوائد، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے صفحہ نمبر 49 پہ یہ مالٹے کے فوائد یہ بنا ہوا ہے، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ مالٹے نہیں، اس کے چھلکے کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہو اچھا جی، ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے گھر والے جو تھے وہ کھا کے نا مالٹے، تو اب اس کے چھلکے باقاعدہ سنبھالے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوگا، کہ میں نے فوائد پڑھے ہیں اس کے اندر، واہ جی واہ سبحان اب میں وہ چھلکوں کو بھی استعمال کروں گی۔ کیا بات ہے جی۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، اس کا جو بیک پیج ہے اس پہ ہے مونگ پھلی کے فوائد، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، دلچسپ معلومات بھی ہیں، دینی معلومات بھی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ہم نے یہ سیکھنا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ۔ اس کو پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اس کا ذہن بھی دینا ہے، انگلش زبان میں بھی الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ماہنامہ فیضان مدینہ یہ جو ہے وہ آ رہا ہے، بہت زبردست طریقے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی حاصل کریں۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ ماشاء اللہ عز و جل سلمان بھائی، آج کا جو موضوع بڑا ہی کریم ہے، قرآن کریم۔ آج کے موضوع کے مطابق اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی نے اتنے پیارے سورسز ہمیں اویلیبل کرا رکھے ہیں، موبائل اپلیکیشنز وغیرہ، جس کے ذریعے ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دنیا میں ہم قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ علم سے دوری کی وجہ، اور پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، اور شرم و حیا، لوگوں کو شرم بھی آتی ہے کہ ہم کہاں پڑھیں یار، کوئی کہے گا تو کیا دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ وہ بندہ رستے چلتے ہوئے بسز میں، گاڑیوں میں گانے سنے گا، ویڈیوز دیکھے گا، ویڈیو سرف کرے گا، نیوزز دیکھے گا، اس میں اس کو شرم نہیں آتی، لیکن قرآن کریم پڑھنے میں اسے شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ توفیق دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن کریم پر توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین جی۔ شرم بڑی آتی ہے اصل میں یہ ہے کہ اس کو ہم شرم کا نام لفظی طور پہ دے رہے ہیں، صحیح، جو شرعی مسائل سیکھنے میں آڑ بنے، اس شرم کی کوئی تعریف بیان نہیں کی گئی۔ میں نے کوئی مسئلہ سیکھنا ہے اور میں سلمان بھائی سے سیکھوں، اور میں کہوں کہ جناب میں اس سے تھوڑا عمر میں بڑا ہوں تو میں اس سے کیسے سیکھوں، تو یہ شرم مجھے وہ روکے گی۔ تو جو شرعی مسائل سیکھنے سے، علم دین سیکھنے سے ثواب کے حصول میں شرم رکاوٹ بن جائے تو اس شرم کی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، شرم وہ جو گناہوں سے روکے، صحیح، تو یہ جھجک ہے جس کو ہم شرم کا نام بھی دے دیتے ہیں، اور یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ صحیح، اس میں اگر آپ شرماتے ہی رہیں گے تو دنیا کے کتنے کام ہیں یار آپ کرتے ہو جس میں شرمانا چاہیے، اس میں تو آپ شرماتے نہیں ہو۔ تو اس میں تو آپ کی پذیرہ ہی ہے کہ آپ مدرسہ مدینہ بالغہ نہ ہے، آپ کو بالکل کسی قسم کا کوئی جملہ نہیں بولا جائے گا جناب اتنی عمر ہو گئی آپ کو ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا، اب آپ کو ہوش آیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو ویلکم کیا جائے گا، آپ کو مرحبا کہا جائے گا، اور آپ کا ذہن مزید پختہ کیا جائے گا کہ آپ
نے یہ ارادہ کیا اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ استقامت کے ساتھ قرآن پاک سیکھتے رہنا ہے. واہ جی واہ، تو وہاں آپ کی آنر ہوگی، وہاں بے عزتی نہیں ہوگی. ایسی بات. تو یہ شرم چھوڑ دیجئے اور قرآن پاک سیکھنے کی طرف آئیے. مدینہ مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانیہ سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں کراچی سے. آج کا موضوع قرآن پاک آپ نے رکھا ہے، قرآن کریم کیسے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل اس حوالے سے اس کی بے پناہ خدمات ہیں، اس کے سب معترف بھی ہیں. مدنی چینل پر لفظوں کی جوالی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین پہ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے اس کی آبیاری ہوتی ہے تاکہ اس میں پھول کھلیں، اس میں فصل آئے. مسئلہ آپ نے جو موضوع رکھا اس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جب تک ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، اس کو پکڑے رہے، ہم نے لوگوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. اور جب ہم نے تاریخ قرآن ہوئے ہم لوگ، تو یہ ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ بن گئی. بلکہ اصل وجہ جو ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے. ہم نے اللہ کی اس کتاب کو بس جزدان میں سجا کر اونچی جگہ رکھ دیا ہے. بے شک اس کا احترام کرنا چاہیے. برکت کی والی کتاب ہے، یقیناً برکت والی ہے. برکت والی کتاب کو پڑھیں گے تو اور برکات نصیب ہوں گی. تو برکت والی کتاب، اس کو پڑھنے میں برکت ہے، اس پہ عمل کرنے میں برکت بھی ہے، نجات بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مرحبا. جی کچھ اس میں وہی کہ وہ رکھنا بھی باعث برکت ہے کہ آپ گھر میں اگر رکھیں گے تو آج نہیں تو کل، آپ نہیں تو کوئی اور اس کو پڑھنا شروع تو کرے گا. تو اس کا رکھنا بھی برکت ہے. باقی وہ جو میسج کی قرآن پاک پر عمل، یہ اس کو تھامنے کا نام ہے. تھامنے کا مطلب یہ قرآن پاک پہ عمل کیا جائے، اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم نے ایک طرف کر دیں اور اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی سجائی ہوئی باتیں یہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے ذہن سے کام کرنا شروع کر دیں. تو پھر ظاہر ہے کہ کامیابی تو شریعت کی پیروی میں ہے. مدینہ مدینہ. اگر میں اپنے نفس کی پیروی کروں گا، اگر میں شیطان کے پیچھے چل پڑوں گا جی. تو وہ مجھے کامیابی کی منزل پہ نہیں پہنچائیں گے، ایسی بات. وہ ناکامی کی منزل پہ پہنچائیں گے. اب یہ میری بے وقوفی ہے کہ میں ان کے پیچھے چل پڑوں. تو قرآن پاک کو تھامیے، اس کی تعلیمات پر بھی عمل کیجیے، اس کے احکام پہ عمل کیجیے. کامیابی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز وجل آپ کا مقدر ہوگی. مرحبا ماشاءاللہ. میسیجز بھی آ رہے ہیں استاد صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ جی، آپ بڑی بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور آج بھی جملہ بولا ہے آپ نے. کیا زبردست جملہ کہا ہے آپ نے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. بہت بہت شکریہ. میسیج ہے استاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی بھائی تو مدرسہ المدینہ میں جا کر قرآن کریم درست کریں گے، مگر اسلامی بہنیں کیسے قرآن کریم درست پڑھیں یہ بھی بتائیں. اچھا، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعوت اسلامی صرف اسلامی بھائیوں کی ہے؟ نہیں جی، اس میں اسلامی بہنوں کی بھی ایک تعداد ہے. اور میرے انہوں نے بارہا ارشاد فرمایا کہ یار بعض اوقات تو لگتا ہے ایسا پتہ نہیں چل پڑتا کہ اسلامی بھائیوں میں مدنی کام زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں میں مدنی کام زیادہ ہے. کیونکہ ہمارا جو اسلامی بھائیوں کا کام ہے نا یہ معروف میدانوں میں ہے جی. یعنی کہ پاپولر میدان جسے ہوتے ہیں. کہ میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ نظر آ جاتا ہے، آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. لیکن اسلامی بہنوں کا کام اسلامی بہنوں میں نظر آتا ہے. ان کو نہ ہم اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی ہم اس طرح کا کوئی شو کروا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہماری اسلامی بہن اتنی تعداد میں موجود ہے دنیا بھر میں. تو دعوت اسلامی نے جہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے انتظام کیا مدرسۃ المدینہ بالغان کا، جی. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات کا بھی انتظام کیا ہے. تو جس طرح اسلامی بھائیوں کو سہولت حاصل ہے کہ وہ رابطہ کریں ہمارے مبلغین دعوت اسلامی سے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ وہ اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں. جہاں پر آپ کے قریب میں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے مختلف ایام میں مختلف جگہ پر، تو وہاں پر آپ اجتماع میں بھی شرکت کریں اور ان سے خود بڑھ کر آپ پیش کریں اپنے آپ کو کہ میں نے قرآن پاک سیکھنا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو مرحبا کہیں گی اور اس کا انتظام بھی پورا ہے.
تو جہاں ہزارہا اسلامی بھائی ہر سال یعنی بڑی عمر کے یہ قرآن پاک سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں بھی ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی، علم دین پڑھنے کی اہمیت کم ہو گئی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک قاری صاحب کے پڑھایا کرتے تھے، ان کے پاس بچہ آیا پڑھنے کے لیے، تو وہ بچہ روزانہ تاخیر سے آتا تھا۔ تو قاری صاحب نے ایک دن کہا، بیٹا تم روزانہ تاخیر سے کیوں آتے ہو، اپنے والد صاحب کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ گیا والد صاحب کو بلانے، والد صاحب کو بلا کے لایا۔ تو ان کے جو قاری صاحب نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کا بچہ روزانہ تاخیر سے آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ دراصل میرے 2 بچے ہیں، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے اور ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے، لیکن اس کی جو امی جان ہے وہ پہلے اسکول میں جانے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے، اسکول کے لیے اس کو جلد ٹائم پہ بھیجنا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو اسکول بھیجتی ہے، لیکن یہ تو مدرسے میں آتا ہے، اس کو تھوڑا تاخیر سے بھیجتی ہے۔ یعنی علم دین سیکھنے، قرآن پاک سیکھنے کی اہمیت مسلمانوں میں آج بہت کم ہو گئی۔ یعنی قاری صاحب کے پاس لیٹ آئے تو چلے گا، لیکن اسکول لیٹ جائے تو وہاں تو فیس لگے گی، کچھ نہ کچھ لگے گا، معاملہ ہو جائے گا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ معاملہ جو ہوگا وہ ہوگا، اپنی اولاد کو یقین مانیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ اور بڑے بلند بخت ہیں حاجی عبدالحبیب حافظہ اللہ تعالیٰ کی والدہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی کا آج واٹس ایپ دن میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جذبات بھی جو ہے وہ شیئر کیے ہوئے تھے۔ وہ کیا جذبات تھے یہ میں آپ کو بالکل سناتا ہوں۔ اور ان والدین کے لیے اس میں بڑی ڈھارس ہے اور بڑی جسے آپ کہیں کہ انکریجمنٹ ہے، جو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر رہے ہیں، انہیں قرآن کریم پڑھنے کا ذہن دے رہے ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، پذیرائی کر رہے ہیں۔ ان والدین کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہے۔ اور جو والدین ابھی تک اپنی اولاد کو اس طرف جو ہے وہ لانے میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے یا ان کو ذہن نہیں دے رہے، ان کے لیے ایک ترغیب ہے کہ ہماری اولاد، کیا ہم نہیں چاہیں گے ہماری اولاد ایسی بنے؟ کیسی؟ سماعت فرمائیں۔ یہ 6:49 پر صبح یہ میسج آیا عبدالحبیب بھائی کا، اس پہ لکھا ہے جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ تو میں نے کہا تھا، جب کہا آگے میسج کیا ہے یہ سنیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان پہنچا ہوں، ایک وقت تھا جب بھی بیرون ملک جاتا تھا ماں کے ہاتھ کو چوم کر اور دعائیں لے کر جاتا تھا۔ اس بار مدینے پاک گیا تو بھی اور ابھی ایئرپورٹ سے سیدھا ان کی قبر پر حاضری دی ہے۔ یعنی جب جا رہے تھے تب بھی والدہ کی قبر پر حاضری دے گئے آئے ہیں، تو بھی اپنی والدہ کی قبر پر اللہ اکبر حاضری دی ہے انہوں نے، اور کہا آہ ان کا دیدار، اللہ، دعا اور دست بوسی یہ سب کہاں؟ یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر لیں اور خوب دعائیں لے لیں، جب یہ چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی نے اپنے جذبات بھیجے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی اس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے۔ یہ آپ غور فرمائیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھی راہ پر لگایا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لگایا، انہیں علم دین سکھایا، قرآن کریم پڑھایا اور پھر ان کو مدنی کام کرنے کے لیے انکریج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بیٹے کو ان کے لیے کیسا ایک نفع کا ذریعہ بنایا۔ ہمارا حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ عبدالحبیب بھائی ہمارے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی ان کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی اچھی ہو، قبر میں ہمیں بھی اپنی اولاد کے جو ہے وہ فوائد ملیں، ثمرات ملیں، رحمتیں نصیب ہوں، تو ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی پڑھانا ہے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، تو اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم پڑھیں گے، ہماری اولاد بھی پڑھ جائے گی۔ استاد اب ایک اور بات کر دوں، آپ جیسے ایک سوال ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، دیکھیں مدنی چینل دیکھنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات سوال یا کسی کی ترجمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچے کو داخل کرا دیں، تو آپ تو اتنا کوٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں بچوں کو، مطلب مار کے ہلکان کر دیتے ہیں، یہ مدرسوں والے تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ ہے کہ
مدرسۃ المدینہ کے جو رولز ہیں، جی جو اصول ہیں، جی ان میں کس جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے بچوں کو سزا دینی ہے، مارنا ہے، اتنی لمٹ پہ آپ جا کے سزا دیں گے؟ بلکہ یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں، جامعات المدینہ میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو مدرسۃ المدینہ یہ تو ہو گیا مدنی منوں کا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں تو وہاں تو سخت کلمات بھی نہیں کہہ سکتے، ایسی بات؟ ایسی دلجوئی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا کہ مدنی منوں اور منیوں کا معاملہ، تو وہاں بھی سزا پر پابندی ہے، تو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ میں ان کے جو میں نے تجربات کیے نا، میں نے کہا کہ اگر جو مدنی منا ہے نا وہ بولنا سیکھ گیا ہے، کچھ سمجھنا سیکھ گیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ پانی ہے، یہ چائے ہے، جی میرا خیال ہے اور میرا سمجھنے دعویٰ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اسے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں رکھ دیا، ماں باپ کرتے ہوں گے، قاری صاحبان تو ایک طرف رہ گئے نا، ماں باپ کرتے ہوں گے کہ ایک ہاتھ کمر پہ رکھ دیا اور آپ نے کہا نہیں یوں کرو، تو یہ شارٹ کٹ آپ نے اپنایا، لیکن یہ شارٹ کٹ پھر لانگ کٹ بن جائے گا۔ وہ کس طرح کہ وہ دوبارہ انتظار کرے گا کہ کب میری کمر پہ پڑے تو تب میں یہ کام کروں۔ آج آپ نے ٹاکنگ کے ذریعے واہ سمجھا دیا، بچے نے ہوں آگے نہیں، آج میں نہیں مدرسے جاؤں گا، آج میں دارالمدینہ نہیں جاؤں گا، آپ نے ایک اٹھ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اٹھ، اب وہ روزانہ انتظار کرے گا اسی آواز کا، اٹھ اٹھ اٹھ، آواز نہیں آئی، ابھی آواز نہیں آئی۔ اگر آپ اس دن ان سے آرگومنٹ کر لیں، دلیل سے بات کر لیں کہ اچھا آپ نے کیوں نہیں جانا دارالمدینہ، مدرسہ مدینہ کیوں نہیں جانا، بتاؤ تو صحیح یار کیا بات ہے، بس میں نے نہیں جانا، بچے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ایسی ہی بات ہے، یہی ہوتا ہے نا، اس کو بس میں نے نہیں جانا، اچھا بس میں نے نہیں جانا تو بس ٹھیک ہے، پھر میرا بھی دل نہیں جا رہا کہ میں آپ کو ناشتہ دوں، والدہ ذرا تھوڑی سی بات کہہ دے، اگر تھوڑا سا کا ناشتہ آپ کو نہیں ملے گا، ہاں تو آج کا ناشتہ نہیں ملے گا، تو اب آپ پوچھو کیوں نہیں ملے گا، بس میں نے نہیں دینا، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ تو بچہ کسیانی ہنسی ہنسے گا۔ جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آ گئی نا، تو آپ اسے ٹاکنگ کے ذریعے بات منوا سکتے ہیں۔ تو ذہن سازی، صحیح، ذہن تبدیل کرنا، یہ اس پہ ٹائم تو لگتا ہے، جی لیکن جب مدنی منا یا مدنی منی کے اندر یہ چیز آ گئی کہ مجھے پڑھنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ پڑھنا ہے اور کوئی چھٹی نہیں کرنی، سبق یاد کرنا ہے اچھی طرح، سبق اچھی طرح پکا کر کے سنانا ہے، تو اب آپ کو بیرونی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحیح، یعنی کٹائی مار کٹائی ذہن سازی ظاہر ہے کہ بار بار مہینے بعد ہفتے بعد تھوڑی تھوڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہوں، جامعات المدینہ ہوں، دارالمدینہ ہو، وہاں پر یہ مارنے وغیرہ کی اجازت ہرگز میں نے 3 دفعہ بولا ہے، اور میں کسی دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ رولز میں لکھا ہوا ہے، بالکل۔ تو آپ یہ نہ گھبرائیں۔ صحیح، چلیں اب میں بھی سوال کروں نا، آپ اتنی ساری باتیں کی، آپ بتائیں مدرسہ المدینہ بالغان میں فیس کتنی لیتے ہیں؟ کوئی فیس نہیں، تو یہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے نا یار فیس لیں گے، کوئی فیس نہیں ہے جی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ بڑا زبردست مدنی کام ہے، روزانہ کے 5 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے، اور فی سبیل اللہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بھی فی سبیل اللہ ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بھی فی سبیل اللہ ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہیں ان میں بھی کوئی پڑھانے کی کوئی فیس جو ہے وہ نہیں لی جاتی، فری آف کاسٹ مبلغین دعوت اسلامی سکھا رہے ہیں۔ آپ بالغان کہہ رہے ہیں، بہتوں کو سمجھ نہیں بالغان کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ۔ تو بہرحال اس سے اکتساب فیض کریں، پڑھیں، اور یہ بہانے بہونے چھوڑیں۔ اور جہاں تک یہ رہا معاملہ کہ یہ مار کٹائی والا معاملہ جو ہے، تو مار کٹائی جو کرتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مشرق میں کرے یا مغرب میں کرے، ہاں جی وہ غلطی ہے نا، وہ شمال میں کرے وہ جنوب میں کرے، رانگ از رانگ۔ بچے کو ضرب شدید مارنا، اس کے چہرے پر مارنا، اس کے سر پر مارنا، ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچے کو ضرب شدید ماری جائے، ایک جگہ پر 3 ضربے لگائی جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں، ضرب شدید بھی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تو ہم بھی غور کر لیں نا کہ ہم کہاں جو ہے وہ داخل کروا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، غلطی کا چانس کہاں نہیں ہوتا، یہ ان ایسے لوگوں کو بھی اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے۔ قبر میں جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ باتیں کیسے ہوتی ہیں اور کیا مطلب معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا غلط انداز سے اپنے دینی معاملات کو یہ نہیں ان کا پورٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو پنجابی میں کہتے ہیں جی او جی کرنی او جی پرنی،
جو کرے گا پھر وہ بھرے گا بھی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی. کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاءاللہ سلمان بھائی، موضوع تو بہت شاندار ہے. قرآن پاک کیسے پڑھیں؟ جی یہ بھی ہمارے پاس بھی یہ ذہن نہیں تھا کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تب ذہن ملا، تو الحمدللہ اس رمضان سے ہم نے قرآن مدنی قاعدہ جو ہے کہ پڑھنا اسٹارٹ کیا. تو الحمدللہ آن لائن جو ہے کہ پڑھ رہے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا مکمل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پر وبرکاتہ. آئی ہے، اس کا ذکر نہیں ہو پایا تھا آن لائن والا. واہ جی واہ جی. کیا ہے آن لائن؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے جی. نہیں یہ آن لائن ہر ایک کو تو نہیں پتا یار. یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہم کیسے سیکھیں، بعضوں کو بیچاروں کو انگریزی بھی نہیں آتی. جی آن لائن کیا ہے؟ انٹرنیٹ سمجھا کے تو ذریعے سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم. یہ اس پہ ہمارے مطلب کس کمرے میں کلاس لگتی ہے؟ جی آپ اپنے گھر پر ہیں، گھر پر ہیں، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں اچھا. آپ کنیکٹ ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم بھی پڑھائیں گے. نہ صرف قرآن کریم پڑھائیں گے بلکہ نماز کے احکام بھی سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور کم و بیش کوئی 20-25 کورسز ہیں شارٹ کورسز جو ہمارے جی 30 کورس 30 کورس ہیں. 30 کورس ہیں شارٹ کورس جو ہیں یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے کروائے بھی جاتے ہیں. 6000 طلبہ ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. 6000 جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میری معلومات کے آپ مطابق نے مدرسہ 80 ممالک کے طلبہ جو ہے اور طالبات کی کیا پڑھ رہے ہیں. بات 80 ممالک کے طلبہ اور طالبات. اچھا اس میں بھی اسلامی بہنوں کا الگ سسٹم ہے؟ جی اسلامی بہنوں کا نظام ہے الگ؟ ٹوٹلی الگ ہے. آن لائن میں جی آن لائن میں بھی الگ ہے اور دیگر شعبہ جات میں بھی. اسلامی بہنوں کے سارے نظام کو، جملہ نظام کو اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں اور مدرسہ میں پڑھنا پڑھانا داخلہ یہ سارا معاملہ. اور یوں اسلامی بھائیوں کا جو ہے وہ اسلامی بھائی آپ جو بیرون ملک بیٹھا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دن ہو رات ہو، آپ کو جب چاہیں گے جب پڑھائیں گے. کیا آپ بات کو ہے. بیرون ملک جیسے بیٹھا ہوا ہے، آس پاس آبادی بھی نہیں ہے اتنی مسلمانوں کی، جی وہ مطلب رابطہ کیسے کرے؟ کیا کوئی فون نمبر ہے، کوئی ویب سائٹ ہے، کیا ہے؟ جی بالکل. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawatIslami.net. dawatIslami.net. یہاں سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا لنک جو ہے یہ لیا جا سکتا ہے. وہاں سے اور پھر آگے جی معاملات. بالکل آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یعنی dawatIslami.net. آپ نیٹ کے ذریعے آن لائن سیکھیں جی. یہ بھی سہولت، آپ جا کر سیکھیں یہ بھی سہولت، ہاں ہاں آپ کسی عمر کے حصے میں سیکھیں یہ بھی سہولت. اتنی سہولتیں الحمدللہ دعوت اسلامی کو تو بلکہ آپ کو سراہنا چاہیے، دعائیں دینی چاہیے. اس کے ساتھ تعاون عملی یہ کریں کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کا ذہن بھی بنائیں. مدینہ. اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو شاید سیکھنا شروع کیا اور بعد میں تھوڑا سستی کی وجہ سے پیچھے ہٹے اور پھر ایسا گیپ آیا غیر حاضریوں میں کہ دوبارہ جڑ ہی نہیں سکے کلاس کے ساتھ، درجے کے ساتھ. ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب کوئی اچھا کام ہونے سے رہ جائے تو یاد آنے پر اسے مکمل کر دینا چاہیے. مدینہ. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. لوگ تو جو کہتے ہیں میں نے وہی کہہ دیا. بھارت میری کیا رائے ہے، یہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے. بھارت صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر پہ آئے تو صبح تو بھولا ہوا تھا، چلے شام کو آ تو کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرحبا، خوش آمدید، آنا مدینہ. جی امیر سنت کی زندگی اور آپ کا جو لگایا ہوا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یہ جو پودا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو امیر سنت کی زندگی گویا کہ اس شعر کا مصداق نظر آتی ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. ٹھیک ہے. محبت ایسی ہو کہ جیسے ہمارے صحابہ کرام نے کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. وہ جملہ مجھے بہت دل پہ لگا کہ یار کیا جملہ ہے. قرآن پاک کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے. یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، تو اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا کلام ہے. تو اس سے محبت کریں گے تو کلام والے سے محبت بڑھے گی، تو یہ محبت انشاءاللہ عز و جل ہمیں پھر جنت میں لے جائے گی. مدینہ. سبحان اللہ. جی کالز. میں محمد اقبال عطاری ہند کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے. قرآن کریم کیسے پڑھیں؟ حضور دعا فرمائیں.
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے. ایک کلام سنا دیجیے گا امیر اہل سنت کا کوئی سب بھی. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر زمان اطاری پنڈ رہا ٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام بھی سنا دیں. سرکار توجہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں اور صابر رضا اطاری تلہار شہر ماں ڳالهايان پيو. ऐं महिरबानी करे غوث पाक रहमत अल्लाह अलैह जी का बि मनक़बत ॿुधाईंदा. तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी. अल्लाह ताला तव्हांखे बार बार हज जी साज़ नसीब फरमाए. अल्लाह ताला तव्हांखे बार बार मिठो मिठो मदीनो ॾेखारे. आमीन आमीन. बड़ी मीठी जुबान बोली है माशाल्लाह. लेकिन सारों को समझ थोड़ा सा वजाहत करो. जी ये कह रहे हैं जी, सिलसिले की तारीफ भी कर रहे हैं और हज पे जाने की दुआ भी दे रहे हैं, मदीने शरीफ की दुआ भी दे रहे हैं. अल्लाह ताला कबूल फरमाइश भी कर रहे हैं. गौस पाक की मनक़बत की फरमाइश की है, गौस पाक की मनक़बत सुननी. जी मरहबा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सैयद और मोहम्मद आरिफ अत्तारी हिंद नियाजी काबीना मध्य प्रदेश सिंगोली शहर से अर्ज कर रहा हूँ. माशा अल्लाह इज़्ज़ व जल सिलसिला खुले आम सल्ले अला कहते कहते अपनी बहार आम कर रहा है. सिलसिला बहुत ही अच्छा और प्यारा चल रहा है. प्यारे प्यारे सलमान भाई हमारे सिलसिले को बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं. आज का जो उन्वान है मौजू जो है वो भी बड़ा प्यारा माशाअल्लाह कलामुल्लाह, अल्लाह ताला का प्यारा प्यारा पाक पाक कलाम. सलमान भाई अमूमन देखा जाता है कि लोग सुस्ती के बायस कलामुल्लाह की तिलावत नहीं कर पाते, बाकी जो करते हैं उनको जो लुत्फ आता है माशाअल्लाह. मदीना मदीना कलामुल्लाह जब बंदा पढ़ता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है माशाअल्लाह. नात खान इस्लामी भाई से अर्ज ये है कलाम सुना दे. इज़्नी तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो. हबा मदीना मदीना. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शायद सल्लल्लाहु तारी जिला बकर से अर्ज कर रहा हूँ. माशाअल्लाह खुलिया सल्ले अला कहते कहते बड़ा ही प्यारा सिलसिला है. मैं बस याद रखे ये कलाम सुना दे. सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुलेज़ बा कहूँ तुझे. ठीक है जी मरहबा. मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अतारी है और मैं मरकज़ुल लाहौर से बात कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला खुले आँख सल्ले अला ला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ सिलसिले को देखने की, और मेरी ये फरमाइश है कि मुझे ये कलाम सुना दें. या खुदा है जे पे बोला कि मैं काबा देखूं. काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं. अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए, हमें भी नसीब फरमाए. हाज़रीन मौजूदीन को खुश नसीबी है उनकी जिन्होंने अपने फॉर्म जमा करवा दिए हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हज उमरा भी अपने इस्लामी भाइयों की आशिकान रसूल की मावनत में लगी हुई है, मसरूफ़ है. और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म जमा हुए हैं. क्या बात है जी, इन्होंने फॉर्म जमा करवाए हैं. आप मुझे लगता है अमलन जाके कोई फॉर्म वगैरह के मामले में हिस्सा लेते हैं. जी मैंने कल भी बताया था. अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादतमंदी की बात है जी. तो अल्लाह हो सकता है आपकी नीयत कुछ. जी नियत भी मैंने बताई थी. हाजी अमीन फरमाते हैं, हमारे रुकन शुरा हैं, जी जी फरमाते हैं कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि ये बारहा का तजर्बा है कि खिदमत करने वाले भी हाजिरी की सारत पाते हैं. माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसी की सदके काम होगा जी. नौकर खादिम बन के बंदा हुजाज की कोई खिदमत कर ले अल्लाह की रज़ा पाने के लिए. अल्लाह नसीब फरमाए. इखलास सिद्क़ को इखलास अल्लाह अता फरमाए. जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद नवाज अत्तारी जिला रहीम यार खान. खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा सिलसिला है जिसे देख कर सुनकर हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है. मुझे ये भी कलाम सुना दीजिए.
ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالز آپ کی شامل کی ہیں، کچھ فرمائشیں آپ کی پوری کرتے ہیں۔ ایک کلام آج صبح سے میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس کی طرز بھی ہے، طرزیں اس کی کافی ساری ہیں، ایک طرز میرے ذہن میں بھی صبح سے ہے اس کی۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، کر رہے گے جانے والے حج کی پھر تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرو پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، آقا رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرو پھر یا نبی، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے تو قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرو پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرو پھر یا نبی، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، رہ نہ جاؤں میں کہیں، آقا رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار، سرکار، سرکار بلا لو ہمیں
سرکار بلا لو رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی پھر اٹھا عرب پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آنکھ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم عطار پر بغیر رضا پھر یا نبی ہو کرم بدکار پر آقا ہو کرم بدکار پر بغیر رضا پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. سبحان اللہ.
میسج ہے جی، ہمیں وزیر آباد میں دارالمدینہ چاہیے، پلیز کوئی ترکیب کریں، ہمیں وزیر آباد میں بھی دارالمدینہ مل جائے تاکہ ہمارے بچے بھی دارالمدینہ میں جائیں۔ وزیر آباد والے کوشش کریں جی، مل ملا کے پیسے بھی جمع کریں اور جگہ بھی لیں اور مجلس دارالمدینہ سے رابطہ بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ جب یہ سارے وزیر آباد والے مل ملا کے یہ سارے انسرام کر لیں گے تو انشاءاللہ میں بھی عرض کروں گا مجلس دارالمدینہ کو کہ مہربانی کریں وزیر آباد میں بھی دارالمدینہ کھول دیں۔ تو یہ وزیر آباد والوں کو میدان میں آنا پڑے گا اور جو ہے نا وہ یہ کوئی سلسلہ بنانا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے دارالمدینہ کی عمارت، اچھا عمارت لی بھی جا سکتی ہے، رینٹ پر بھی لی جا سکتی ہے، پھر بچے آئیں گے وہاں فرنیچر اور دیگر معاملات، ٹیچرز ان کا آنا، پھر ٹیچرز کی تربیت، یعنی یہ سارے مجلس کے جو ہے پورا جی بالکل دارالمدینہ سے پوچھیں گے نا ہم نے فلاں علاقے میں دارالمدینہ کھولنا ہے، ہاں جی پورا ایک سٹرکچر آپ کو وہ اویل کریں گے کہ زمین اور یہ وہ سب معاملات جی تو وہ کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے ان کو۔ اور وزیر آباد والے کر سکتے ہیں استاد صاحب، الحمدللہ بڑا فضل ہے، وزیر آباد میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اور مل ملا کے آپ سارے احتیاط بھی جمع کریں، ذمہ داران کو بھی عرض کریں، احتیاط بھی جمع کریں، کوشش بھی کریں، تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور وزیر آباد میں بھی دارالمدینہ کا انتظام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرنی پڑے گی، جو وزیر آباد میں رہنے والے ہیں ان کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی جی، الحق للقریب ثم للبعید، میں تو باب المدینہ میں ہوں ابھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کالز آپ شامل کی ہیں جی، مدنی گلستہ ایک شامل کرتے ہیں، ہمارے سلسلے کا ایک پیٹرن ہے، آئیے مدنی گلستہ دیکھتے ہیں۔ ایک میسج ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو یو ایس اے میں اور ہند میں کوئی مدرسہ ہے، اور یہ استخارے کا بھی کہہ رہے ہیں، استخارہ بھی کرانا ہے۔ تو استخارہ کروانے کے لیے جو سب سے آسان ذریعہ مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں، dawatIslami.net، یہاں پر ہمارا جو روحانی علاج کا آئیکن ہے اس کو جو ہے وہ کلک کریں، اور آن لائن استخارہ کا آپ فارم جو ہے وہ فل کر دیں، بڑا ایزی ہے وہ فارم فل کرنا، آپ وہ فل کر دیں، سبمٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو وایا میل جو ہے وہ اس کا جواب مل جائے گا۔ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کے لیے فون نمبر ہے، لیکن میرا تجربہ جو ہے وہ خوشگوار تجربہ آن لائن استخارہ کا ہے، تو کبھی کبھار یوں آپ نے میل کی اور ادھر سے جو ہے وہ جواب آ گیا، ایسا بھی خوشگوار تجربہ ہے ای میل کے ذریعے سے جو ہمارا استخارہ کرواتے ہیں یہاں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ کر آپ اس سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ دوسرا یو ایس اے میں اور ہند سے آپ نے پوچھا مدرسہ المدینہ کے حوالے سے، تو آپ جو ہے وہ overseas@dawatislami.net یہاں پر میل کریں، overseas@dawatislami.net، انشاءاللہ ایمیل ایڈریس آپ کو نیچے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آئے گا، تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ MCR والوں کو میٹھا مدینہ دکھائے، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی۔ تو آپ اس ای میل ایڈریس پر جو اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں overseas@dawatislami.net، اس پر آپ میل کیجئے، آپ یو ایس اے میں جہاں ہیں آپ وہ لوکیشن بتائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے کوئی قریبی مدرسہ المدینہ ہوا تو اس کی گائیڈنس مل جائے گی، ہند میں کہاں آپ مدرسہ المدینہ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے تو اس کی بھی گائیڈنس مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مدرسہ المدینہ آن لائن یہ تو آل اوور دا ورلڈ ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تو آپ آن لائن بھی بہرحال بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ہمارا مدرسہ المدینہ آن لائن کا جو شعبہ ہے وہاں سے اس کا فارم بھی مل جائے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اویلیبل مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مدنی گلستہ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے میں آج ہم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، جی ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری سے نکاح کی سعادت پانے کی بدولت آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں علامات العارفین ثمانیت اشیاء، ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ، وہ بندے
جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنے عرفان کی دولت سے نوازا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان کی 8 نشانیاں ہیں، ان کے اندر 8 وہ عادات، وہ اطوار، وہ اقوال، وہ افعال، وہ باتیں موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ والوں کی شناخت ہو جاتی ہے کہ جس بندے کے اندر یہ باتیں موجود ہوں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت و عرفان رکھنے والا بندہ ہے، اور ایسے بندے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ فیض حاصل کرے، اس کی صحبت، اس کے قریب رہ کر اس کے اقوال، افعال، اطوار سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے قلبہ مع الخوف والرجاء، ارشاد فرماتے ہیں اس کا دل، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں مع الخوف، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، والرجاء، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، لیکن امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، میرا رب مجھ پر فضل فرمائے گا، میرا رب مجھ پر کرم فرمائے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ رجا اور امید، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کہ میرا رب میری مغفرت فرمائے گا، میرا رب میرے لیے جو میرے حق میں بہتر ہے اسی کا فیصلہ فرمائے گا۔ جی ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، رجا رکھنا، مغفرت کی امید رکھنا، یہ یقیناً اسلام میں محمود اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس انداز میں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ انسان کے دل میں رب کا خوف بھی ہو، بے خوف نہ ہو جائے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بندے کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں پر جری ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمانے کے اندر تاریخ کو، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو رب کی نافرمانیاں کرنے والے تھے ان کے دل میں رب کا خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو فرعون نہ بنتا، نمرود، حامان خدائی کا دعویٰ نہ کرتے، یہ سرکش نہ رہتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے بنتے۔ یہ یقیناً وہ کاملین کا طریقہ ہے کہ رب کا خوف بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ امید بھی ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے خوف سے عاری ہو جانا، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کو نہ رکھنا، محض یہ کہتے رہنا میرا رب مجھے بخش دے گا، مجھے امید ہے، لیکن اس بخشش کروانے والے اعمال میں سے کوئی ایک بھی نہ کرے، سرکشی ہی سرکشی کرے، تو یقیناً یہ رب کا فضل نہیں بلکہ یہ غفلت ہے جسے شیطان نے اس پر سوار کر دیا ہے، اور وہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور پھر اسے شیطان اس بات کی امید دلا رہا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا۔ یاد رکھیے اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز کو دیکھیں، وہ عبادتیں کرتے، وہ روزے رکھتے، وہ نمازیں ادا فرماتے، وہ ساری رات عبادت کرتے، تلاوت قرآن ان کا معمول تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اشکباری کیا کرتے تھے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، وہ ساری رات اللہ کی رضا کے لیے رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا مبارک انداز یہ ہے، اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہے، ہمیں بھی اسی انداز کو اپنانا چاہیے، دل میں رب کا خوف بھی ہو اور اپنے رب سے امید بھی ہو کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ نیک اعمال کر کے غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو کہ میں نے نیکیاں کی ہیں میں بخشا جاؤں گا، بلکہ محض امید رب کے فضل پر ہو کہ میرا رب اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے مجھے بخش دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری علامت یہ ہے، دو کو آپ نے ساتھ ذکر فرمایا قلب کے اندر خوف بھی ہو، رجا بھی ہو، اور ارشاد فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ مَعَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی زبان ایسی ہو، کیسی؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہو، اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کرنے والی ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی کیفیت ہو
یہ فضل، یہ رب کا انعام ملا ہو کہ زبان پر اللہ کی حمد ہو، زبان پر اللہ کی ثنا ہو، تو ایسا بندہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے جو ہمیں پتہ دیتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اور اس کے عرفان کو حاصل کیے ہوئے ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر غم، دکھ، پریشانی آئے، زبان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، حمد کرتی رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کرتی رہے، یقیناً یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْنَاهُ مَعَ الْحَيَاءِ وَالْبُكَاءِ، ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جسے رب کی معرفت حاصل ہے، اس کا انداز یہ ہے، ارشاد فرمایا اسے آنکھیں جو رب نے عطا کی ہے، ان آنکھوں میں کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا کا سرما لگا ہوا ہے، اس کے پاس حیا کی دولت ہے اس کی آنکھوں کے اندر، اور ارشاد فرماتے ہیں والبکا، اور رقت قلبی، آنکھوں کا رونا، آنسو بہانا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں ایسی ہوں، جو حیا والا بھی ہے، جو رب کے خوف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے خشیت کرنے والا، گریہ ازاری کرنے والا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان علامات میں سے ہے جو عارفین کی، جو متقی پرہیزگاروں کی علامات میں سے ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے، میری کیفیت، میرا انداز کیا ہے؟ کیا واقعی میں حیادار ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے حیا کرنا، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرنا، انسانوں سے حیا کرنا، یہ سب کا سب شریعت میں محمود و مطلوب ہے۔ جی ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو خیر ہی خیر ارشاد فرمایا، اور جب کوئی انسان بے حیا ہو جاتا ہے، حیا اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب تجھ سے حیا رخصت ہو جائے، جب حیا تیرے پاس نہ رہے، تو جو چاہے کر۔ جی ہاں حیا انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے۔ رقت قلبی، آنسوؤں کا بہانا، یہ رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِرَادَتُهُ مَعَ التَّرْكِ وَالرَّضَاءِ، یعنی ترک الدنیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی کیفیت یہ ہو جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا قرب، اپنا عرفان، اپنی معرفت عطا کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایک تو کیا ہو؟ ترک، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، رب کی رضا مقصود ہو اس بندے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف طرح کے کام کرے، میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے، مختلف طرح کی نیکیاں کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ طلب رضائے مولا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طلب کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی نیکیاں کرتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں چھوڑ دیتا ہے کن باتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر دینے والی باتیں ہیں، انہیں چھوڑ دیتا ہے اور اپناتا ہے ان باتوں کو جو رب کی رضا کا سبب ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مدنی گلدستے کو اگر غور سے سنے، دیکھیں اور اس پر عمل کی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ وہ باتیں ہیں جن کی خوشبو ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے جسم کو، ہمارے گرد و نواح کے معاشرے کو ایک ایسی خوشبو عطا کر دے گی جو ایک یقیناً مثالی معاشرے اور ایک مدنی معاشرے کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دیکھ اللہ کریم عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ مدینہ ماشاءاللہ جی، مدنی گلدستہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ عارفین کے علامات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ شاہ رخ بھائی، آپ کی کابینہ کے اسلامی بھائی جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ کی تمنا یہ بھی ہے کہ آپ کوئی نعت شریف سنائیں۔ آپ پڑھتے ہیں نعت شریف؟ ہمارے سرفراز بپو پڑھتے ہیں، سے سنیں گے انشاءاللہ۔
آج تو آپ کی فرمائش ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ چلے نثر میں کوئی دو شعری ایسی نثر میں تحت لفظ میں سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ چلیں شارق بھائی، آپ نے تحت لفظ میں سنایا تو میں نے اور ہمارے نعت خان اسلام نے مل کے اس کو ترجمے بھی سنا دیے۔ وقت گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس 7 منٹ باقی ہے، اور استاد صاحب آخری مدنی پھول ہو سلسلے کا اس میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑی ہوئی ہے، مطلب بڑی عمر کے ہو گئے، اب کیسے پڑھیں، تو تھوڑا سا اگر غور کریں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سب کے سب چھوٹی عمر کے نہیں تھے۔ جس نے جس عمر میں بھی اسلام قبول کیا اس نے قرآن کو سیکھا، تو قرآن پاک عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھا جا سکتا ہے، شروع سے بچپن سے سیکھنا ہے، لیکن اگر رہ گیا تو اب آپ یہ نہ کہیں میں چونکہ بڑی عمر کا ہو چکا ہوں، اب میری عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، یا میں 50 برس کا ہوں، اب میں قرآن پاک نہیں سیکھ سکتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ جامع مسجد دمشق کے اندر 10 افراد کا فجر کی نماز کے بعد حلقہ لگایا کرتے تھے، اور ہر حلقے میں ایک قرآن سکھانے والا موجود ہوتا۔ آپ خود محراب کے پاس تشریف فرما ہوتے، اور وہ تھوڑا منظر تو دیکھیں نا کہ 10 کا حلقہ لگا ہوا ہے اور ہر حلقے میں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، اور صحابی رسول ان سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی دقت پیش آتی تھی، کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا، وہ جا کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ مدرسۃ البالغان کی اصطلاح وہاں ہم نہیں بولیں گے، لیکن کنسیپٹ موجود ہے ایک کہ قرآن پاک سکھایا گیا، تو لوگ جو تھے وہ بڑی عمر کے ہوتے تھے، مدنی منوں کا حلقہ نہیں ہوتا تھا، تو تاریخ میں بھی سکھایا گیا، اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے یہ علم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ عام کر رہی ہے۔ آپ صرف کوشش کیجئے، خواہش کیجئے، آپ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھام لیجئے، یہ آپ کو قرآن بھی سکھائے گا، احکام قرآن بھی سکھائے گا، اور عمل بالقرآن بھی سکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہمارا قبول فرمائے، آپ کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے۔ UAE سے نیت ہے کہ نیت کی ہے 2 گھر کے افراد ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم دوبارہ درست طریقے سے پڑھیں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ واہ جی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کی، جی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے جی لیا کہہ رہے ہیں، لیا والے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی دارالمدینہ چاہیے، بالکل لیا والے دارالمدینہ بنائیں جی سارے مل کے۔ اور دوسرا ہے جی چھتری ہے نا، جیسے دارالمدینہ کی مجلس ہے، اس سے رابطہ کریں، اور وہ جو آپ نے تھوڑے سے اشارے دیے ہیں ہاں جی وہ تو کرنا ہوگا۔ جی یہ ہیں جی محمد شفیق بھائی ہیں چک بیلی خان سے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چک بیلی خان میں جامع المدینہ چاہیے۔ سبحان اللہ، بالکل جی آپ کے ہاں جامع المدینہ ہونا چاہیے۔ آپ جتنے مجلس کی ریکوائرمنٹ ہے مجلس جامع المدینہ سے آپ رابطہ کریں، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کریں، اور بالکل چک بیلی خان میں شاندار جاندار زبردست ترین جامع المدینہ بنائیں، اور پھر اس کو بھریں بھی، بنا بھی دیں، بھر بھی دیں، خرچہ بھی جمع کریں، اور مطلب سنتوں کی دھومیں مچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، انشاءاللہ عز و جل 10:10 پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا ہادی ابو رجب محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی اطال اللہ عمرہ انشاءاللہ سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، جس سے آپ براہ راست مدنی چینل کی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم ابھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم رکن شورا کا بیان بھی سنیں گے۔ PCR والے مجھے اپڈیٹ کریں گے کہ ہم کٹ ٹو کٹ جائیں گے یا پھر ہم جو ہے وہ ٹائٹلز کے ساتھ جائیں گے۔ چلیں جی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تجھ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب مدینے میں ہو کو بلا لیجئے، اب مدینے میں ہو کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، اجپائے غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اب بلا لو مدینے میں بدکار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے ہمارے نگران پاکستان نظامی کابینہ کا بیان کچھ ہی لمحوں بعد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں